الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے درمیان ہم سب کے لیے قابل سعادت احترام، انتہائی محترم، انتہائی معتبر شخصیت جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں۔ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ نے جناب ابو طالب کا ذکر کیا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور مختلف فورمز پر کہ جیسے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو پہلی نعت سے منسوب ہے، اور مجھے یہ بالکل ذرہ برابر اس میں شبہ نہیں کہ یہ انہی کی نعت ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات یعنی جو امتیاز ہے اس کو یعنی کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ ہرزنی کرنے کی۔ تو جیسا کہ قصیدہ اعلامیہ میں جناب ابو طالب نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کی بل کا واسطہ دے کر قریش کی عورتیں بارش کی دعائیں کرتی ہیں، اور دوسرے حصے میں فرمایا کہ اور تم مسکینوں اور ناداروں اور غریبوں کی طرف مہربانی اور لطف کرنے والے لوگوں میں ہو۔ تو گویا انہوں نے نعت میں دو جہتیں قائم کر دی، اور ایک تھی سراپا بیان کرنے کی اور دوسری تھی شمائل بیان کرنے کی۔ کیا کہیے، وہ دونوں وہی دونوں سلسلے جو ہیں وہ آج تک باقی ہیں، اور سب لوگ اسی سلسلے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب خود اس خانوادے میں ایک اور بزرگ ہیں جن کو ہم برصغیر والے جانتے نہیں ہیں، اور وہ ہیں جو شارح نہج البلاغہ ہیں، حضرت شریف رضی۔ وہ بھی نہایت اعلیٰ درجے کے بعض قصائد ہیں ان کے اہل بیت کے حوالے سے جو اچھا پھر ایسے ہم لوگ نہیں واقف ہیں، ہمارے بزرگ اور میرے تو وہ استاد ہی تھے، بلکہ میں ان کے کلاس میں نہیں کیا، مگر میں علامہ سید علی نقوی صاحب قبلہ جو یعنی صاحب شہید انسانیت، جو ہمارے بہت ہی بڑے عالم اور خانواد اشتہاد کے، ان کے جو عربی کلام ہے جو ان کا، اس سے ہماری جو اردو دنیا ہے وہ واقف نہیں ہے، مگر ایران میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس پہ بات ہوتی، ہمارے ہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو بہت کام ہونے کا رہتا ہے اور ہونا چاہیے، مگر بہرحال جو بھی لوگ کر رہے ہیں، اور مرثیے کا ایک نقصان کہہ لیجیے اور فائدہ بھی کہہ لیجیے۔ اور نقصان یہ ہوا کہ اس کو ایک فرقے سے وابستہ کر دیا گیا، صحیح بات، اور فائدہ شاید یہ ہوا کہ چلیے ایک فرقے سے وابستہ رہنے میں اگر فرقہ چاہے تو اس کو محفوظ بھی کر سکتا ہے اور اس کو کمزور بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس راستے سے دیکھیے مرثیہ یا تبلیغ کے جتنے راستے ہیں وہ تہذیب ازاں کے اسی تبلیغ کے سلسلے میں ہیں، یعنی پیغام حسینی کو عام کرنے کے لیے ہیں۔ میں نے شعر میں بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو سید الشہداء کا جو فرمانا تھا کہ جو صدائے استغاثہ ہم جس کو کہتے ہیں، تو یہ کتنے مرثیے لکھے جاتے ہیں، جو مجلسیں برپا کی جاتی ہیں، جو سلام لکھے جاتے ہیں، یہ سب اسی صدائے استغاثہ پر لبیک کہنے کا عمل ہے۔ بے شک، اور میں ہمیشہ سے میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اور میں نے ہر جگہ یہ دعا کی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم فرش ازاں
ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں الہی فرش اعظم بچھائے جائیں، الہی اور آمین۔ فرش اعظم کا بچھایا جانا دعائے فاطمہ سلام اللہ علیہا سبحان اللہ ہے، اور صدائے استغاثہ پر لبیک کہنے کے مترادف ہے۔ سبحان بس اللہ یہ سبحان اللہ۔ اپنی بات ہے، اس کے بعد میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ افتخار بھائی، ہم آپ سے کچھ کلام بھی سننا چاہیں گے۔ اب آپ کی پسند پر نے چھوڑ دیا، ورنہ آپ کے ہر کلام نے شورۂ آفاق کلام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آپ بتائیے ہمیں کیا پیش میں کریں گے؟ آپ کو ایسے کرتا ہوں کہ دو چار سے شعر اس تمام لوگوں پر جو میں نے لکھے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ کیا کہنے جناب، مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، کیا کہنے، مدینہ و نجف و کربلا میں کربلا میں رہتا ہے، رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ کیا کہنے جناب، واہ، مدینہ و نجف و کربلا میں کربلا میں رہتا رہتا ہے، ہے۔ دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی وہ اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کی خاک سے، حرم کی خاک سے، یہ آخری نعت جو میں نے لکھی تھی اس کے دو شعر ہیں کہ حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان درود اللہ، پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے سناتے ہوئے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، ہاں مدینے جا کے در سیدہ، پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ کیا کہنے جناب، واہ واہ، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں بے شک، کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ مدحت شافع محشر پہ مقرر رکھا، مدحت شافع محشر پہ مقرر رکھا، میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا، یاور رکھا، میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا۔ میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، کیا کہنے جناب، میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا۔ واہ واہ واہ، میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا، نور مطلق نے اسے خلق کیا خلق سے قبل، کیا کہنے، نور مطلق نے اسے خلق کیا خلق سے قبل، منصب کار رسالت میں مؤخر رکھا، کیا کہنے جناب، سبحان کار اللہ، رسالت میں مؤخر رکھا۔ مانیے اجر رسالت کو سمجھنے کے لیے، اجر رسالت کو سمجھنے کے لیے زیر نگرانی سلمان و ابوذر رکھا، کیا کہنے جناب، اجر رسالت کو سمجھنے کے لیے زیر نگرانی سلمان و ابوذر رکھا۔ میں نے خاک در حسان کو سرما جانا اور ایک ایک سبق نعت کا ازبر رکھا، کیا کہنے ایک ایک سبق نعت کا ازبر رکھا۔ خاتمیت کا شرف آپ کو بخشا، خاتمیت کا شرف آپ کو بخشا، اور پھر آپ کی دسترس خاص میں کوثر رکھا، کیا کہنے، خاتمیت کا شرف آپ کو بخشا اور پھر آپ کی دسترس خاص میں کوثر رکھا۔ جس کسی نے بھی کبھی شان میں گستاخی کی، کیا کہنے جس جناب، کسی نے بھی کبھی شان میں گستاخی کی، ابد آباد تک اس شخص کو ابتر رکھا، کیا کہنے جناب، سورہ کوثر کی واہ واہ واہ، شان میں گستاخی کی، ابد آباد تک اس شخص کو ابتر رکھا، ابد آباد تک اس شخص کو ابتر رکھا۔ عمر بھر ٹھوکریں کھاتا نہ پھروں شہر بشہر، کیا کہنے، ٹھوکریں کھاتا نہ پھروں
شہر بشہر ایک ہی شہر میں اور ایک ہی در پر رکھا. کیا بات. ٹھوکریں کھاتا نہ پھروں شہر بشہر شہر. ایک ہی شہر میں اور ایک ہی در پر رکھا. ایک ہی شہر میں اور ایک ہی در پر رکھا. ایک میں نے تعارف لکھوایا ہے. آپ پانی بھی لیں. آپ نے ابھی مدینہ نجف کربلا یہ جو ساتھ شروع یہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا, بعد میں تو پھر وہ شامل ہوتے گئے, بہت سارے کلام ہو گئے, لیکن ایک نظم میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس پہ آج تک کسی نے کبھی کوئی کلام نہیں کہا. وہ تھا آپ کا نزدی خدیجہ فاطمہ زینب. ہاں اس پہ آج تک کسی نے بھی اس انداز میں تینوں بیویوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اس طرح سے کلام نہیں پیش کیا, اور میرا تو بہت پسندیدہ کلام ہے یار. اب آپ نے کیونکہ کہہ دیا ہے تو میں اس کا ایک عجیب و غریب بات اس سے متعلق ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب میں ایران گیا تو میں نے اپنی جو میری کتاب کا جو فارسی کا ترجمہ تھا وہ میں نے پیش کیا رہبر معظم کو, اور انہوں نے عذرائے کرم جب اس کا ایسے جیسے کھولی کتاب تو اس میں جو ورق کھلا وہ وہی تھا, خدیجہ فاطمہ زینب. کیا بات ہے, واہ واہ. اور وہ انہوں نے جو فارسی کا ترجمہ تھا وہ ان کو پڑھ کر سنایا, اور کوئی میں وہ دیکھیے اس میں کہیں پر جی یہ مجھے مل گئی ہے وہ میں تو وہ جو پہلے سے شعر ہیں کہ تعارف میں میانے خالق و مخلوق خط نور احمد, میانے خالق و مخلوق خط نور احمد محمد خود جسے قرآن فرما دیں وہ قرآن. کیا کہنے میانے خالق و مخلوق خط نور احمد محمد خود جسے قرآن فرما دیں وہ قرآن. علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت, علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. نبی جن کے لیے تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا, نبی جن کے لیے تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا. جوانان جنا کے سید و سردار حسنین, جوانان جنا کے سید و سردار حسنین. شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب, کیا کہنے, شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب. وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس. کیا بات. شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب, وفا امکان کے سے آگے نکل جائے تو عباس. واہ واہ واہ. مظہر خوشنودی داور علم عباس کا, مظہر خوشنودی داور علم عباس کا. ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا, ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا. کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت, کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت. کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا. کیا کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا. اور ہم غلامان علی مرتضیٰ مشکل کے وقت چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا. ہم غلامان علی مرتضیٰ مشکل کے وقت چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا. نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے, مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے, مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے, مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں, علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں. وہ دن اور آج کا دن
اب علم ہمارا ہے، ہمارا ہے. کیا کہنے جناب. علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن، اب علم علم ہمارا ہے. یا آپ نے اس نظم کا حکم دیا وہ میں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے مگر یہ میری توفیق ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ 3 نام ایک ساتھ اردو میں، فارسی میں، عربی میں نہیں لکھے ایک مصرے کے طور پر. آج جیسے تک نہیں لکھے. کسی نے مجھ سے پہلے، دیکھیے مدینہ اور نجف لکھا گیا، ہاں. نجف اور کربلا لکھا گیا، ہم. مگر مجھے میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ کسی نے مدینہ و نجف و کربلا کی جو ترتیب سے 3 نام لکھے ہوں میری اشاعت سے پیشتر. نہیں، آپ کی جو خدیجہ فاطمہ زینب ہے، یہ نہ آپ سے پہلے کسی نے لکھا ہے نہ اب تک کسی نے، کم از کم میرے مطالعے میں یا میرے علم میں نہیں ہے، کسی نے نہیں لکھا. عجب ایک سلسلہ ہے، ہاں ہاں. عجب ایک سلسلہ ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ایک کے بعد ایک بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ جی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور ائمہ کے ہاں بھی اور ہمارے ائمہ کے ہاں بھی اور بادشاہ دنیاوی بادشاہوں کے ہاں بھی اولادوں کے بعد اولادیں. مگر یہ جو سلسلہ ہے عالم انسانیت کی تاریخ میں کہیں اس طرح کا کوئی سلسلہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. خدیجہ فاطمہ زینب عجب ایک سلسلہ ہے. وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے. کیا کہنے. وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے. خدیجہ فاطمہ زینب طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک مشیت نے جو خط جلی کھینچا ہوا ہے اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق پر مستند مانا گیا ہے. بے شک. جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے. خدیجہ فاطمہ زینب گواہی میں تسلسل، اور پھر ایسا تسلسل، آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. خدیجہ اور ابو طالب نے جس منزل سے ناموس رسالت کی حفاظت کی، یہ سارا معجزہ اس کی جزا ہے. یہ ہم جو آج بھی دنیا میں پہچانے گئے ہیں، لائق اکرام گردانے گئے ہیں، انہی کے در کا صدقہ ہے، انہی کی سب عطا ہے. خدیجہ فاطمہ زینب عجب ایک سلسلہ ہے. وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے. کیا کہنے. فاطمہ زینب. میں اور ایک بات آپ سے کہوں کہ میں نے ایک بی بی سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں، مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں مجلسوں میں ہم سنتے ہیں، اور مگر شاعری میں خاص طور پر جدید زمانے میں شاید یہ مضمون لکھا گیا ہوگا مگر میری نظر سے نہیں گزرا. اول اول بعد پیغمبر کلام فاطمہ. کیا کہنے. واہ واہ. اول اول بعد پیغمبر کلام فاطمہ. فاطمہ سب قیاموں پر مقدم ہے. قیام فاطمہ سب قیاموں پر. اول بعد پیغمبر کلام فاطمہ سب قیاموں پر مقدم ہے. قیام فاطمہ
محو حیرت تھی زمین و آسماں، شجدر تھی خلق، محو حیرت تھے زمین و آسماں، شجر شجدر تھی خلق، جب نبوت کر رہی تھی احترام فاطمہ، کیا کہنے، واہ واہ محو واہ، حیرت تھے زمین و آسماں، شجدر تھی خلق، جب نبوت کر رہی کر رہی تھی تھی احترام احترام فاطمہ، قائم آل محمد کی عنایت سے ملی خدمت مداحیے ماہ تمام فاطمہ، کیا کہنے جا، واہ واہ واہ، محمد کی عنایت سے ملی خدمت مداحیے ماہ تمام فاطمہ، یہ عزاداری، یہ نوحے، مجلسیں، ماتم، جلوس حشر تک قائم رہے گا انتظام فاطمہ، حشر تک قائم رہے گا گا انتظام فاطمہ، فاطمہ، واہ واہ، فاطمہ، فاطمہ بنت اسد بنت حسن بنت حسین، فاطمہ بنت اسد بنت حسن بنت حسین، اس گھرانے کو بہت پیارا ہے نام فاطمہ، سبحان اللہ سبحان بنت اللہ، اسد بنت حسن بنت حسین، اس گھرانے کو بہت پیارا ہے نام فاطمہ، کربلا میں وارث پیغمبر خاتم حسین، کربلا میں وارث پیغمبر خاتم حسین، زینب اولیا ہوئی قائم مقام فاطمہ، کیا کہنے، زینب اولیا ہوئی قائم مقام فاطمہ، فاطمہ معصوم قم کے در اقدس پہ میں، فاطمہ معصوم قم کے در اقدس پہ میں ایک عرضی دے کے آیا ہوں بنام فاطمہ، ایک عرضی دے کے آیا ہوں، معصوم قم کے در اقدس پہ میں ایک عرضی دے کے دے آیا کے آیا ہوں بنام فاطمہ، ایک عرضی دے کے آیا ہوں بنام فاطمہ، معصوم قم کے در اقدس پہ میں کیا ایک کہنے، عرضی دے کے آیا ہوں بنام بنام فاطمہ، ایک عرضی دے کے آیا ہوں بنام فاطمہ، فاطمہ معصوم قم کے در اقدس پہ میں ایک عرضی دے کے آیا ہوں بنام فاطمہ، بنام فاطمہ، فاطمہ بنت اسد بنت حسن بنت حسین، اس گھرانے کو بہت پیارا ہے نام فاطمہ، کیا کہنے، ایک جو شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو مجھے نہیں معلوم، یہ کلام تو یہ بھی حقیقت میں اس انداز میں جناب فاطمہ بنت اسد سے شروع ہوا اور بیوی فاطمہ معصومہ قم تک آگے پہنچے، اس انداز میں آج تک کم سے کم مرزا سے کمیل کے بھی نگاہ میں نہیں گزرا اس طرح کا کلام۔ ایک شعر آپ کا آج تک تاریخ میں اس طرح سے محفوظ ہے کہ کوئی اس جیسا شعر لا نہیں سکا، میں دوسرا مصرع پڑھ دیتا ہوں، یہ گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، کیا بات، میں شعر سناتا ہوں آپ کو، میں آپ کی اگر اس کا کلام ہے تو پورا کلام بھی دیکھ لیجیے گا۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، کا، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مختل دیکھ، کیا فرات وقت رواں دیکھ سوئے مختل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، واہ واہ واہ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین ہے، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے، زمین کھا گئی
کیا کیا بلند و بالا درخت کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے کہیں بنیاد تہذیب ازا حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں ہمیں خاک شفا رکھی گئی تھی بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں اور آخر میں دو شعر پڑھوں خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں کیا کہنے جناب وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں بہت مہربانی التماس دعا خیر بھائی مجھے اندازہ ہے آپ تھک گئے ہوں گے اور لیکن ہم میں تشنگی اور باقی ہے اور کتنا وقت گزرا ہمیں نہیں اندازہ لیکن یہ احساس ہے کہ آپ کو ہم نے تنگ بہت کیا اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کم از کم میری نسلوں کے لیے اور جو ہمارے ساتھ جو قائم ٹی وی کے بیٹھے ہوئے شہریار صاحب اور میسم ان کی نسلوں کے لیے یہ ایک یادگار اور تاریخی تحفہ ہے جو آج آپ ہمیں دے کے جا رہے ہیں ہم اس کے لیے آپ کے بے انتہا ممنون اور متشکر ہیں بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے اور وہ ایک حقیقت ہے کہ آپ تو جنت میں آپ زمیندار ہیں جناب زمینداروں کے بھی زمیندار ہیں کہ جو مولا کی بارگاہ میں جس طرح سے ابھی آپ ماشاءاللہ ایران میں 4 سال سفارت کے دوران آپ نے بار بار مشہد اور قم اور میں جس طرح زیارت کی ہوگی اور جس طرح سے کلام کہے ہوں گے اور جہاں علماء کے درمیان آپ اٹھے بیٹھے یہ تو آپ کی تو جاگیر تیار ہے جناب جنت میں مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے بس میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخر میں ایک نظم میں پڑھ دوں جی بسم اللہ تو ایک دعا کی شکل ہے اور میں نے اپنی ایک پریشانی کے زمانے میں یہ نظم لکھی تھی جی اور دعائے کمیل کا ایک مصرع اس کا سرنامہ تھا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے
یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر خریا بخریا مارا مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں. منزل عزت و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریا بخریا مارا مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں. منزل عزت و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، مسلسل نرغے حرص و حوث میں ہے. یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں. کیا کہنے جناب، کیا سچائی ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں. ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے. کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی اوگر، کبھی قمبر، کبھی میسم میری ڈھارس بندھاتے ہیں. کیا کہنے لاتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو. کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو، پکارو اپنے مولا کے وسیلے سے، پکارو اجیب دعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو، پکارو. کیا کہنے کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو، پکارو اپنے مولا کے وسیلے سے، پکارو اجیب دعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو، پکارو. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، کبھی تنہا نہیں کرتے. ہاں کہنے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. الہی امین. آپ نے جناب دعائے کمیل کی یا سری رضا سے کیا خوبصورت ہمہ باندھ دیا. واہ 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 واہ. اور بے شک وہ کبھی جو ہے ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. شعر و ادب کی دنیا میں آپ ہمارا اثاثہ ہیں، اور ممبر کا اثاثہ طالب جوہری صاحب ہیں. مولا آپ دونوں کو طویل عمر اور صحت و سلامتی کے ساتھ عطا کرے. ہم اسی طرح آپ کو زحمت دے کر، آپ کو تکلیف دے کر اور آپ کو تنگ کر کے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے شعر و ادب کا باب ہم سامنے کھولتے چلے جائیں. ہماری سعادت ہے، ہمارے لیے ایک شرف کا موقع میسر آتا. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. بہت کرم. الاجل الاجل یا مولا، الاجل الاجل یا مولا.